السلام علیکم بخیر علی تاسٹول ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کے روزے بہت اچھے گزر رہے ہوں گے. آج ہے خیر سے جمعہ اور ہو سکتا ہے یہ جمعہ اس رمضان کا آخری جمعہ ہو. دیٹ مینس جمعۃ الوداع. اللہ تعالیٰ اس جمعۃ الوداع کی برکت سے آپ سب کی جائز حاجات کو پورا کرے، آپ لوگوں کے گھر میں امن سکون آئے، صحت ہو، اتفاق ہو، دل صاف اور پاک ہو، اور جو مشکلات ہیں آپ کی حل ہو جائے. یہ میری آپ سب کے لیے دل سے دعا ہے. آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. دعائیں لینا بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کیونکہ نہیں پتہ چلتا اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں کسی اور کی زبان سے دعا کیسے قبول کر لیں. اور یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کیونکہ میں پروفیشنلی ایک میک اپ آرٹسٹ ہوں اور فوٹوگرافر ہوں. تو میں جب بھی پریشانی میں ہوتی تھی، میرے پاس کوئی کلائنٹ آتا تھا تو میں کہتی تھی کہ میرے حق میں دعا کریں، میرے لیے آسانیاں اللہ تعالیٰ پیدا کریں. اور یقین کریں میں جس پریشانی میں ہوتی تھی وہ فوراً حل ہو جاتی تھی. تو آپ زیادہ سے زیادہ دعائیں لیں. میں نے ہر سال رمضان میں ولاگ بنائے پچھلے 4-5 سالوں سے، اور ہر سال میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنے پرسنل ایکسپیرینسز شیئر کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے زندگی میں کتنا بدلاؤ آیا ہے. لیکن اس سال میری بیٹی بہت چھوٹی تھی تو آئی واز گوئنگ ود دا فلو، مجھ سے کچھ بھی مینیج نہیں ہو پا رہا تھا، اسی لیے بہت سی چیزیں میں اس رمضان نہیں کور کر پائی. کیونکہ انشاءاللہ جتنا نوریں بڑی ہوتی جائے گی اتنا ہم واپس ٹریک پہ آتے جائیں گے. آپ سب مجھ سے وظیفے پوچھتے ہیں، میرے فادر سے وظیفے پوچھتے ہیں. ہم بڑے گناہ گار لوگ ہیں، بڑے خطا کار لوگ ہیں، لیکن میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خطا کار اور گناہ گار کی نظروں سے نہیں دیکھتے. اللہ تعالیٰ آپ کو ایز اپنے بندے کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیشہ مجھے جیسے گمان کرو گے مجھے ویسے پاؤ گے. اگر آپ اپنے آپ کو خود اللہ تعالیٰ کے سامنے بار بار کہہ رہے ہو میں گناہ گار ہوں، میں گناہ گار ہوں، میری بخشش نہیں ہونی، تو اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا آپ جس طریقے سے گمان کرو گے ویسا ہوگا، تو آپ کی بخشش نہیں ہوگی. اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہو میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، لیکن تیرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، تو ہی میرے گناہ معاف کرے گا، میں تیرا ہی بندہ ہوں. اور آپ دیکھنا آپ اپنی دعا اس طرح مانگو گے تو آپ کی زندگی میں کتنا بدلاؤ آئے گا. یہ شیطان ہمیں غلط وسوسے دے رہا ہوتا ہے، ہمارے دماغ میں غلط خیالات آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو اتنی گناہ گار ہیں. فار ایگزامپل ایک نماز ہم سے چھوٹ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ایک چھوٹ گئی ہے، خیر قضا موڑ لیں گے. دوسری چھوٹ جاتی ہے ہم کہتے ہیں کہ دوسری بھی چھوٹ گئی، ایسے کرتے ہیں پورے دن کی چھوڑ دیتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. انسان غلطیوں کا ہی پتلا ہے، لیکن غلطیاں درست کرنا سیکھیں. کوشش کریں اپنے آپ کو ٹائم کے ساتھ ساتھ رائٹ ٹریک پہ رہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے قیامت بہت نزدیک ہے، اور اگر استغفار کے دروازے بند ہو گئے تو ہمارا کچھ نہیں ہونا. میں ہر دفعہ کہتی ہوں، بار بار کہتی ہوں، جتنا کثرت سے استغفار پڑھ سکتے ہو پڑھو. اور کچھ بھی پڑھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے کلام، اللہ تعالیٰ کی صورتیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن، کچھ بھی پڑھ رہے ہو نا، اس سے پہلے اپنا دل صاف کر لو. میرا دل ہمیشہ ہر کسی کے لیے بڑا پاک رہتا ہے. یہ اوور نائٹ تو چینج مجھ میں نہیں آیا، آبویسلی ٹائم لگتا ہے. آپ کی لائف میں کچھ ایسے حادثات ہوئے ہوتے ہیں، آپ کچھ ایکسپیرینس سے گزرے ہوتے ہو، تب آپ میں یہ بدلاؤ ہوتا ہے. لیکن جتنا جلدی آ جائے اتنا بہتر ہے. میں اگر استغفار پڑھی ہوں تو اس سے پہلے میری یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ میاں میں نے تیری رضا کی خاطر سب کو معاف کیا جنہوں نے میرے ساتھ جانے انجانے میں برا کیا، اور یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں اور ہر اس بندے سے معافی مانگتی ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اتنی توفیق عطا فرما کہ میں اگلے کے سامنے کھڑے ہو کے معافی مانگ سکوں، اپنی غلطی کو ایڈمٹ کر سکوں، اور اگلا بندہ مجھے معاف کر سکے. اور یقین مانے مجھے لگتا تھا معافی مانگنا بڑی مشکل چیز ہے، لیکن مجھ سے obviously میں کوئی پرفیکٹ انسان تو نہیں ہوں، ہیومن بینگ نہیں ہوں، مجھ سے 100 غلطیاں ہوتی ہیں. لیکن جب بھی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے وہ ریئلائز کی ہے، اگلے بندے کے پاس جا کے معافی مانگی ہے. اگر اگلے نے مجھے معاف کر دیا تو دل میں سکون آ گیا میرا. لیکن جنہوں نے مجھے معاف نہیں کیا، اب بھی تک میں دعا کرتی ہوں کہ مجھ سے جانے انجانے میں اللہ تعالیٰ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، اگلے کا دل دکھا ہے، تو ان کے دل میں اتنا رحم ڈال دے کہ وہ مجھے معاف کر دیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں
اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا، لیکن جو آپ نے میرے بندوں کے ساتھ کی ہے، جب تک میرے بندے سے معافی نہ مانگی جائے میں معاف نہیں کروں گا۔ اسی لیے ہر چیز میں آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے۔ اب ہو سکتا ہے یہی ویڈیو میری بخشش کا ذریعہ بنے، کیونکہ میری بات آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے اور آپ لوگ بھی اپنی لائف میں یہ پازیٹیو چینج لے آئیں۔ یقین مانیں اللہ تعالیٰ کے لیے چھوٹی چھوٹی ایفرٹس بہت معنی رکھتی ہیں۔ میں ایوری ایئر کوشش کرتی ہوں کہ میں 70,000 ٹائمز استغفر اللہ پڑھوں، میں 70,000 ٹائمز بسم اللہ پڑھوں، میں 70,000 ٹائمز الحمدللہ پڑھوں، میں 70,000 ٹائم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھوں۔ تو یہ میری چھوٹی چھوٹی ایفرٹس ہیں جو میں کوشش کرتی ہوں کہ کر سکوں۔ آئی ایم اے نیو موم، مجھ سے کچھ بھی ہینڈل نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ مجھ سے نماز سکپ نہ ہو۔ اگر سکپ ہو جائے تو فوراً موڑ لیتی ہوں، کیونکہ یہ چیزیں میں آپ لوگوں کو ایکسپلین نہیں کر سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کیونکہ میں ایفرٹ پٹ کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہم سب کو ہدایت دے نیک عمل نیک راہ پہ آنے کی۔ انہی خوبصورت باتوں کے ساتھ ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہے جمعہ اور آج ہے کوہاٹ کا فرسٹ آرڈر ڈے، اینڈ میجورٹی لوگوں نے آج فروزن آئٹمز آرڈر کیے ہیں۔ صرف ایک ہی بندی کا کسٹرڈ کنافہ تھا، باقی سب کے فروزن آئٹمز تھے۔ راول پنڈی کے آرڈرز کلوز ہو چکے ہیں انفارچونیٹلی، اور آج بہت سی کالیں میرے لیے آئی ہیں آرڈرز کے لیے، لیکن کلوز ہو چکے ہیں کیونکہ ہم ادھر آ گئے ہیں۔ اور کوہاٹ کے آرڈرز کا یہ سسٹم ہے کہ ایک تو میں ڈیٹ اناؤنس کرتی ہوں کہ آپ نے اس دن آرڈر کرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ ہمیں کسی دن آرڈر دے سکتے ہیں، جسٹ 1 ڈے بیفور آرڈر کرنا ہے آپ نے وتھ فل کمپلیٹ اماؤنٹ۔ تو نیکسٹ ڈے آپ کا آرڈر انشاءاللہ ٹائملی بن جائے گا۔ اور ڈیلیوری کا کیا سسٹم ہوتا ہے؟ ڈیلیوری ہم لوگ شاہ رائڈر سے کرواتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ وہ ایریا کے مطابق آپ لوگوں سے خود چارج کرتے ہیں اور ان کی پیمنٹ آپ ان کو کرتے ہیں۔ یہ بن رہا ہے جی آپ لوگوں کا آرڈر، یہ خیر سے ہے آج کا آرڈر، فریش بیچ ہے، ابھی بھی ان سٹاک ہے، تو آپ لوگ اس کو اویل کر سکتے ہیں آل دس فروزن آئٹمس۔ اور ساتھ ساتھ شامی کباب کی بھی فریش بیچ تیار ہو رہا ہے۔ السلام علیکم مورے، کیسی ہیں مورے آپ؟ میں اچھی ہوں، اچھی ہوں۔ آپ نزیوی کے ساتھ اچھی ہو، اپنے پیارے سویٹ ہوم میں اچھی ہو، آپ نے اپنے منی پلانٹ کے ساتھ اچھی ہو، ہو سکتی ہے میں اپنے جگرو کے ساتھ اچھی ہوں۔ جگرو کے ساتھ اچھی ہو۔ مورے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے پیارے کپڑے ہیں، ڈیٹیلز دو ہمیں، ڈیٹیلز دکھاؤ۔ یہ اسپیشلی مجھے شلوار اتنی اچھی لگی ہے، آپ جب پھرتی ہو نا بہت اچھا لگتا ہے، اچھا، تھینک یو سو مچ۔ بہت پیارا پرنٹ بھی ہے۔ سینٹر کی لان زندہ باد راوی سینٹر، اور اسٹچ میں نے کروائی ہے جو وومنس چوائس، ہاں چوائس، ہاں فرسٹ چوائس ہے کہ وومنس چوائس، بحریہ سے۔ اور دوپٹہ میرا اس کا ہے نشات نہیں کھاڑی نہ مڑ، تم لوگوں کی شاپنگ کہاں سے کی تھی میں نے؟ جنریشن۔ جنریشن۔ اچھا ماما یہ بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے جنریشن کے کپڑے ہوں، پرنٹ بھی ویسے ہی ہے، میجورٹی وہاں کا پرنٹ ایسے ہوتا ہے نا، بالکل، اور لان بھی بڑی اچھی ہے۔ تو یہ ساری چیز سٹائلنگ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، آپ خود بھی کپڑا لے کے بہت سٹائلش کپڑے پہن سکتے ہو۔ تو دیکھو یہ میرا جگرو ہے، یہ میری جان ہے۔ ماما اور وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی مرغی ہیں؟ وہ میری مرغیاں پر انڈے نہیں دیتی ہیں۔ یہ کیوں یار؟ تھک گئی ہوں مرغیاں خرید کے، بغیر انڈوں کی مرغیاں۔ آپ لوگ پلیز ہمیں بتائیں کمنٹ سیکشن میں، میرے بچے کھائیں دیشی انڈے، دیشی انڈے۔ ہاں کمنٹ سیکشن میں بتائیں اگر آپ لوگوں کو کوئی طریقہ پتا ہو تو۔ آج آرڈر ڈے ہے، کیسا فیل کر رہی ہو؟ بس آج تو فری فیل کر رہی ہوں، کیونکہ زیادہ تر فروزن آئٹم تھے، فروزن تھے، وہ ہم نے بنا کے رکھ لیے تھے، اور بس جو ایک تھا وہ ہم نے کر لیا تھا۔ جی اور آپ کو پتہ ہے ماما آج راول پنڈی سے کال آئی ہیں، عثمان بلاگ سے، رفیع بلاگ سے، کہ آپ آج کے آرڈر دے سکتی ہیں۔ میں نے کہا ہم کو ہارٹ آ چکے ہیں، کہتی اوہ مائی لک، کہ مطلب ان کا بیس کر رہے ہیں ہمیں، شکر ہے اللہ کا۔ انشاءاللہ پھر کبھی گئے تو ان کو بتائیں گے، اور پھر ان کے لیے آرڈر جی جی میں نے ان کو یہی کہا ہے۔ ہاں ہاں آ جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ڈر ہے، ہاں یہ کچھ چبے گا تو نہیں نا ماما؟ میں خود بھی ڈر پوک ہوں۔ چل چل چل، ہاں چل آج او مٹی تو لگے نا ماما اس کو، ہے نا؟ چلو
मम्मा जब हम दिखाओ ना, इसके पाँव दिखाओ। छत को मम्मा जब हम बचपन में इधर आए थे हाँ तो यहाँ पे तो बड़े खतरनाक वो होते थे ना, बिच्छू, सांप। कितने खतरनाक बिच्छू होते थे ना, कितने खतरनाक। आप बताओ ना कि मतलब ये कैसा एरिया था और आपने सांप। माशाल्लाह कैसे आबाद किया इस जगह को। पर सिर्फ मेरा घर था, वो घर था, वो वाला घर था जी, और ये वो एक कोने में घर था, बस बिल्कुल केडी बिल्कुल मैदान था। और यहाँ पे देखें पहाड़ खूबसूरत, ये इस तरह की सीनरी थी हमारी। और हम लोग बड़े कोहाट के बड़े लाउड एरिया से आए थे, बड़े लाउड एरिया से। ये मेरा जो बरामदा था इसको मैंने सील किया था, मेरे सारे वो मैंने सनरूम बनाया था, बनाया था, क्योंकि सांप अंदर रूम में आ जाते थे, हमें पता ही नहीं चलता था। इतना खतरनाक बिच्छू होता था इधर ना, कि नॉर्मल बिच्छू से कुछ डिफरेंट बिच्छू होता था। वो हाइब्रिड बिच्छू था, उसको ऐसे क्रॉस हुआ था कि बिच्छू और वो बालों वाला स्पाइडर नहीं होता, वो क्रॉस कर गए थे। पता नहीं क्या चीज थी, वो नीचे से स्पाइडर होता था और ऊपर उसका डंग होता था, और अभी भी रोंगटे खड़े हो गए हैं। इस तरह की चीजें यहाँ पे होती थी, लेकिन जितनी आबादी होती गई उतनी ये चीजें गायब होती गई और मामा भी पत्ते से डर गई। चलो बस मैं जाती हूँ अंदर, तैयारियां करती हूँ। जाओ जाओ, चल चल चल, जिगरू को भी लेके जा रही हो। जिगरू भी जाते हैं, जिगरू मेरा पुत्र, मेरा जिगरू, मेरा छोटा पुत्र। मामा अपनी सहेली नीना को क्या मैसेज देना पसंद करोगी? उसको मैं ये कहूँगी, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। हम फिर इफ्तारियाँ बना रहे हैं, लोगों के घर भेज रहे हैं, तुम्हारी इतनी हेल्प थी हमारे साथ, तुम्हारा भाग कर किचन में आना और चीज़ें इकट्ठी से जल्दी जल्दी काटना मेरे लिए, मैं सारी चीज़ें मिस कर रही हूँ। अरे तुम्हें खैर से लेकर आए। आमीन आमीन। आज मैक एंड चीज़ के भी काफ़ी ऑर्डर हैं, तो ये हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और भी बना रहे हैं। और मैं तो नहीं बना रही, मैंने बस मिक्सचर बनाया, असेंबल कर रही है फातिमा। ओहो वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज की इफ्तारी बाय आमना आपी, हमारी प्यारी, ज़बरदस्त। बस कोहाट के फिर ये मज़े होते हैं ना। मैंने सोचा साथ में आप लोग को अपडेट दे दूं कि ईद डील्स लग चुकी हैं। अगर आपकी सर्विसेज की वर्थ मिनिमम 5000 बनती है तो 5000 पे आपको मिलेगा 10% ऑफ। अगर आपकी सर्विसेज की वर्थ 10,000 बनती है तो आपको मिलेगा 15% ऑफ। और अगर आपकी सर्विसेज की वर्थ 20,000 बनती है या अबव तो आपको मिलेगा 20% ऑफ। 5000 का काम आप 4500 में अवेल कर सकते हैं, 10,000 का काम आप 8500 में अवेल कर सकते हैं, और 20,000 का काम आप 16,000 में अवेल कर सकते हैं। लेकिन सबसे मजे की बात, जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, ये व्लॉग देख रहे हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा 5% ऑफ अगर वो मेरा कोड यूज करें, विच इज लाइबा5। पूरे साल एक ही दफा ऑफ लगता है रमजान में, तो जल्दी से आएं, अपनी सर्विसेज अवेल करें और मुझे दुआ में याद रखें। आप लोगों का पिंडी में भी यही हाल था, दस्तरखान पे कोई नहीं होता था, और यहाँ पे भी यही हाल है। आज जल्दी करो जल्दी करो। मैंने खोल लिया, खोल लिया। रोज इफ्तार करूंगी मैं घर के लच्छेदार क्रिस्पी पकौड़ों के साथ। आज इतने क्रिस्पी नहीं है। इधर आग स्लो है, वैसी आग नहीं है। अच्छा वो पकते हैं तो सौगी से हो जाते हैं। अच्छा, कैसे बनाए आमना आपी ने दही भल्ले? मजे के, इतने मजेदार है ना। ये दही बड़े हैं, बड़े हैं, माश की माश डाल के, बहुत ही मजे के। खाना भी पातो। सॉल्ट जरा लेस है, लेकिन क्रेप की वो नहीं होती, उसके अंदर फिलिंग की हुई है व्हाइट सॉस चिकन की। ये फिर रखे यार दही बड़े हैं, वाह वाह वाह। मैंने इतना बड़ा बड़ा नहीं खाया कभी, हमेशा दही बड़े जो होते हैं थोड़े साइज में छोटे होते हैं। इफ्तारी अपनी जगह पे, लेकिन घर में जो मामा ने पुलाव बनाया है, चिकन यखनी पुलाव, आला तरीन है। पापा की हेल्थ की वजह से टमाटर नहीं ऐड करती ना पुलाव में, और मेजॉरिटी यखनी पुलाव बनाती है क्योंकि उसमें टमाटर नहीं ऐड किया जाता। लेकिन बहुत आला है, बहुत आला। फातिमा लॉक हो चुकी है, दरवाजा नहीं खुल रहा। ये क्यों?
میرا لوز ہو چکے. شکر کرو کچن میں وہ دروازہ ہے. نوری جنجڑو ہے. ماما افطاری کے بعد آپ کیوں اتنی ڈاؤن ہو جاتی ہو؟ مشین سٹارٹ ہو جاتی ہے اتنی زور سے اندر چلتی ہے کہ بس زور نکال دیتی ہے. ماما میں آپ سے پوچھ رہی تھی آج کیا ڈرون گرے کوہاٹ میں؟ قلعے پہ مارنے کی کوشش کی ہے لیکن بچ گئے ہیں ہم لوگ. وہی اللہ سب کے لیے خیر کرے. نوری میری جندڑو ہے. زاویار میرا جگرو ہے. زیوی میرا جگرو ہے. نوری میری جندڑو ہے. میری 2 آنکھوں کے تارے ہیں. 2 آنکھوں کے تارے ہیں میرے بچے. چھونے چھونے سے مٹھے مٹھے سے وہ پالی پالی سے وہ پالی پالی سے. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے میں نیوز زیادہ تر دیکھتی نہیں ہوں, مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا چیزوں کا, لیکن ابھی مجھے KDK نے بتایا, KDK شیروز میرا بھائی, انہوں نے مجھے بتایا کہ تحریک طالبان نے کوہاٹ اور اسلام آباد میں ڈرون گرائے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے غیر ضروری گھروں سے نہ نکلیں, اپنی فیملی اور اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور تمام مسلمات کی حفاظت فرمائے, آمین ثم آمین. بہت زیادہ ٹینشن ہو گئی ہے مجھے قسم سے. میری مدر ان لا اور ہسبینڈ راول پنڈی میں ہے, راستے بند ہو چکے ہیں اور ہم لوگ کوہاٹ میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہر کسی کی خیر کرے, آمین. یہ تھا آج کا ولاگ. خیال رکھیں بہت زیادہ. اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب, لائک اینڈ شیئر کریں. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کل, تب تک کے لیے خدا پامان, اللہ حافظ. یہ جی ڈرون کی آواز آ رہی ہے, اوپر آئے ہوئے ڈرون جو ہے نا, یہ بالکل کافی اوپر سے اس کی آواز آ رہی ہے ڈرون کی. فائرنگ بھی شروع ہے ٹھیک ٹھاک, سائرن بھی بج رہے ہیں. چلو اللہ پاک رحم کرے. جی آگا ہو گئے ہیڈ کوارٹر کے. ہاں یو آگا تھا آگا لان دلا آگا رے ننکے بانے. السلام علیکم.